چاہتے لوگ کچھ یہ ہیں آج کے یزیدی بھی کہ مولا علی کا ذکر نہ ہو، اور ذکر کرنے والوں کو ڈرایا کیسے جاتا ہے؟ شیعہ کا فتویٰ لگا کر۔ میں فقط ایک بات کہتا ہوں، مجھے قرآن لا ریب کی قسم، بے عیب قرآن کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، لفظ والضحیٰ کی قسم، بڑی قسم حبیب خدا کی قسم، محبوب کے چہرے کی قسم، محبوب کے زلفوں کی قسم، کربلا میں لٹے ہوئے سادات کی قسم، ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے میرا مولا چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے۔ کل کائنات علی کو چھوڑ کے بھاگ جائے، علی کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جسے میرے مولا نے چھوڑ دیا اسے قیامت کے دن کوئی باپ نہیں بچا سکے گا، وہ جدھر مرضی رخ کرے۔ جنت میرے نبی نے فرمایا تھا، ہم تو جنت کی طلب میں نہ محبت پائندن پاک کرتے ہیں، اور خدا کی قسم نہ جنت کی طلب میں آ کر کبھی نماز پڑھائی ہے، لیکن یہ جو جنت کی رٹ لگانے والے ملا ہے نا، یہ یاد رکھے میرے نبی فرما گیا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، فرمایا میدان معاشر کا نقشہ کچھ اور ہی ہوگا کہ جنت اور دوزخ میرا علی تقسیم کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیں گے کہ وہ کون منکران علی جنہیں علی کا ذکر چگن محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ جنت کے طالب بھی ہیں، اور جنت کی لالچ میں یہ بڑے بڑے مرکز بنانا اور بڑے بڑے جلسے کرنا کس طرح ان کے کام آئے گا؟ جس جنت کے مالکوں کی بات آئی تو کہیں نبی نے نہیں فرمایا اللہ وہاں آ کر بادشاہت کرے گا، فرمایا نہیں، یاد رکھنا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اگرچہ 1,24,000 انبیاء بھی جنت میں موجود ہوں گے، 313 رسول بھی جنت میں موجود ہوں گے، حضرت ابو بکر عمر عثمان جیسے صحابہ بھی جنت میں موجود ہوں گے، لیکن یاد رکھنا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جب جنت کی سرداری کرنے کی باری آئی تو یہ سرداری اللہ نے میرے بیٹے حسن اور حسین کو عطا فرمائی۔ اگرچہ جنت میں مائی حوا جیسی خاتون ہے، اگرچہ جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بھی ہوگی، لیکن جب جنتی عورتوں کی باری آئی تو حضور فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اب کوئی ان 5 سے بھاگے اور پھر کہے کہ ہم جنتی، ہم سچے، حشر کو یہ ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اب آپ ہمیں ایک بے لوث محبت ہے مولا علی سے، یقین جانیے آج کی تو نماز پڑھنے بھی بڑی مشکل ہو گئی تھی، جیسے جیسے یاد آتا تھا کہ مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے کہ آج حسن حسین یتیم ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، دین اسلام میں سب سے مضبوط چیز علی کی محبت ہے، لیکن یہ جو محبت کرتا ہے نا اس پر مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں، یہ بات پکی ہے۔ بس ایک بات سنو، حقوق العباد کا بھی پھر بیان کر دوں گا۔ یہ پہلے امام اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 میں لکھا ہے، جو 12 امام ہے نا دین کے، ان پہلے امام حضرت علی ہیں، اور دین کے پہلے امام حضرت علی کو مسجد میں مسلمان کلمہ گو نے ہی شہید کیا تھا۔ کوشش کرے زندگی میں ابن ملجم یا یزید والا کردار نہ اپنائے، بھائی ان کا یہی کردار تھا، اور کسی بھی عالم دین یا امام مسجد کے خلاف کسی صف میں شریک نہ ہو۔ دلیلیں تو علی کے منکروں کے پاس اس وقت بھی موجود تھی کہ علی غلط ہے، ہم نے علی سے لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے، اور دلیلیں تو یزید اور آج تک یزیدیت کے حق میں دلیلیں دی جاتی ہیں کہ امام حسین کربلا میں اقتدار لینے کے لیے آئے تھے، اس لالچ میں آئے تھے، نعوذ باللہ آج تک لوگ دلیلیں دے رہے ہیں، اور اس وقت یزید کے پاس بھی دلائل موجود تھے کہ میں جو لڑ رہا ہوں حسین سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا دلیلوں سے کبھی اند اللہ کوئی مقام نہیں ملتا، اند اللہ جب بھی مقام ملا ہے محبت پائنتن پاک کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آپ کو کوئی نماز، کوئی تسبیح، یہ ساری بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، میں کسی کا انکاری نہیں ہوں کہ آپ تسبیح نہ کریں، آپ تہجد نہ پڑھیں، لیکن اللہ کے نزدیک کرنے والی کوئی چیز، معرفت الہی کروانے والی اگر کوئی چیز سب سے مضبوط ہے دین اسلام میں تو وہ پائنتن پاک کی محبت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں۔ میں اکثر ایک بزرگ کا ذکر کرتا رہتا ہوں اپنے درسوں میں، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ
کو دنیا بظاہر پاگل ہی کہتی تھی، لیکن آپ سے عقل مند آپ کے وقت کا کوئی آدمی نہ تھا۔ ان کے میں نے کئی قصے بیان کیے، آج ایک نیا قصہ آپ کو سنا کے دعا کرتا ہوں۔ یہ بات صرف اس لیے سنانے لگا ہوں کہ حضرت علی سے محبت رکھنا یہ چیز کس طرح کی ہے۔ حضرت بہلول دانا ایک سچے عاشق اہل بیت تھے۔ دو آدمی بازار میں جھگڑ رہے تھے تو حضرت بہلول دانا پاس سے گزرے۔ یہ جب تک زندہ تھے لوگ انہیں پاگل ہی کہتے تھے، اور جب فوت ہو گئے تو پھر دانا کہنا شروع کر دیے، عقل مند۔ حضرت بہلول دانا گزرے تو آپ نے پوچھا، خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، کہا جھگڑ کیوں رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میرا اور اس کا ادھار کا جھگڑا ہو رہا ہے، اس نے میرا ادھار دینا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا بھائی اس نے ادھار کیا دینا ہے تیرا؟ کہنے لگا پچھلے سال اس نے مجھ سے ایک مرغی پکی ہوئی اور 6 انڈے کھائے تھے ابلے ہوئے، اور آج تک اس کے پیسے نہیں دیے، اور اگر وہ مرغی اور انڈے میرے پاس ہوتے تو اس وقت کتنی مرغیاں بن چکی ہوتی؟ میں کہتا ہوں اب میری قیمت 10,000 بنتی ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے اسی ایک مرغی اور 6 انڈوں کے پیسے دینے ہیں۔ حضرت بہلول دانا اسے کہنے لگے بات تیری ٹھیک ہے، پیسے واقعتاً اتنے نہیں بنتے، پیسے تو زیادہ بنتے ہیں، وہ مرغیاں بہت زیادہ ہو جانی تھی، انڈے بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، اسی طرح میرے ساتھ بھی ایک بڑی زیادتی ہوئی۔ تو کہنے لگا آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ وہ ہنسنے لگے نا، پاگل ہے، آپ کو پاگلوں والی بات ہی کرے گا۔ آپ اور مانے لگے یار میں نے گندم گھر میں نا ابال کے رکھی ہوئی تھی، اور میرا دل تھا کہ میں وہ گندم جا کے کھیت میں بیج دوں، لیکن ایک بندہ میری ابلی ہوئی گندم لے کے اگر وہ اب مجھے اتنی ہی گندم دے رہا ہے جتنی اس نے لی تھی، نہیں اگر وہ میں بیج دیتا تو پھر آج کتنی گندم ہو جانی تھی، مجھے بھی پیسے اس کے زیادہ ملنے چاہیے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا تو ہے ہی پاگل، کبھی ابلی ہوئی گندم بھی کسی نے کاشت کی ہے، اور کبھی ابلی ہوئی گندم پر بھی پھل اور اناج لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری وہ پکی ہوئی مرغی اگر انڈے دے سکتی ہے، اگر تیرے وہ ابلے ہوئے انڈوں سے بچے نکل سکتے ہیں، تو میری پھر ابلی ہوئی گندم کاشت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ بات سنتے ہی نا اس نے سر نیچا کر لیا۔ اب لوگ تو کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ چند قدم آگے گزرا تو ایک شخص آپ کے قدموں میں آ کے گرا، اس نے کہا بہلول مجھے نہیں سمجھ تو نے یہ پاگلوں والا روپ کیوں اختیار کیا ہوا ہے، لیکن مجھے فقط ایک بات بتا، یہ اتنی عقل مندی تیرے پاس آئی کہاں سے ہے کہ بادشاہ اپنی انگلیاں دانتوں میں لے لیتا ہے جب تو بات کرتا ہے؟ اتنی عقل مندی کہاں سے آئی؟ وہ کون سا کالج یونیورسٹی ہے جہاں سے تم پڑھتا رہا؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا قسم بخدا یہ جتنی بھی عقل اور فہم و فراست اور علم میرے پاس آیا ہے یہ مولا علی سے محبت کرنے کی وجہ سے آیا ہے، نہ ظاہری میرا کوئی استاد ہے اور نہ میں کہیں سے جا کے علم حاصل کرتا رہا۔ بس آپ کو بات یہ بتانی تھی، اصل معرفت الہی، اصل دین کی عقل اور اصل دین سمجھ آتا ہے پائندن پاک کی محبت کے بعد ہے۔ کل کائنات کو چھوڑنا پڑے، میں ایز اے امام مشورہ دے رہا ہوں، پتہ نہیں آئندہ سال یا پھر کبھی اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے موت آ جائے یا زندہ رہوں، یہ میری بات دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، ایک مولوی نہیں 1 کروڑ مولوی بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دینا، پائندن پاک کا دامن نہ چھوڑنا، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کچھ نہیں، نہ کسی مرشد خانے میں، ایک نہیں قسم بخدا 10,000 مرشد بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دینا، اور پائندن پاک کو نہ چھوڑنا۔ ان کے بغیر نہ کوئی ولایت ہے، نہ کوئی معرفت الہی ہے، نہ کوئی جنت دوزخ کا تصور ہے، اور قسم بخدا اس شخص کا لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا جسے علی سے محبت نہ ہو، اور اس شخص کا محمد رسول اللہ کہنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا جسے پائندن پاک سے محبت نہ ہو۔ یہ محبت لازم ہے، یہ ہو تو کلمہ فائدہ دیتا ہے، اور یہ محبت نہ ہو تو ہمارا قرآن بھی کہتا ہے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں۔ یہ پائندن پاک کے بغیر آئے ہوئے لوگ مجھے کسی صورت بھی قبول نہیں۔ اللہ پاک جس طرح زندگی ان کی غلامی میں عطا کی ہے، مولا علی کے صبر کا صدقہ موت بھی ان کی غلامی میں نصیب ہو۔